حامدًا ومصليًا وبعد حضرات لفظ ادب عربی لفظ ہے اور اس کی ابتدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ سے پہلے یہ لفظ عرب میں مشہور نہیں تھا، نہ اس کا وجود تھا۔ آپ نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی۔ اس طرح اور بھی مختلف احادیث میں لفظ آپ نے استعمال کیا ہے۔ اس دور میں ادب کا معنی یہ ہوتا تھا تعلیم، تربیت، تہذیب۔ 2-3 صدیوں تک عربوں میں اس کا معنی ہی لیا جاتا رہا کہ ادب سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی تربیت کی جائے، تہذیب سکھائی جائے، اور جو لوگ یہ کام کرتے تھے ان کو مؤدبین کہا جاتا تھا۔ خاص طور پر جو حکماء وغیرہ کے بچے ہوتے تھے اور جو سکھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے، حکمرانی کیسے کرنی چاہیے، عسکری نظام کیسا چلانا چاہیے، کیسے شریعت کو دین سیکھنا جاننا چاہیے، ان کے لیے مؤدبین کہا جاتا تھا۔ ادب کا یہ مفہوم علماء کے ساتھ ہمیشہ رہا۔ ہندوستان میں جب اردو زبان کی تشکیل ہوئی تو اس کے ساتھ علماء نے ادب کو جوڑا اسی مفہوم کے ساتھ، اور یہ سمجھا گیا کہ اردو ادب کی بات کی جائے تو اس میں تعلیم کا معنی بھی ہو، تربیت کا معنی بھی ہو، سلیقہ کا معنی بھی ہو، شائستگی کا معنی بھی ہو، وقار کا معنی بھی ہو۔ اردو زبان کی تشکیل میں، اردو زبان کے سنوارنے میں ہندوستان کے تمام مکاتب فکر علماء کا ہاتھ رہا، اور اردو زبان کو جو بنایا گیا، سنوارا گیا، بنیاد رکھی گئی، اس کے عناصر کو طے کیا گیا، یہ اصل علماء نے کیا۔ اردو زبان کو قواعد ملے، علماء نے دیا۔ اردو زبان کے لسانیات کا مسئلہ علماء نے حل کیا۔ اردو زبان کو قوافی اور میزان، اوزان ملے، علماء نے دیا۔ غیر عربی سے چیزیں منتقل ہونے کو ہو رہی ہیں۔ اردو زبان کو تلفظ ملا، علماء نے دیا۔ اردو زبان کو آہنگ ملا، علماء نے دیا۔ یہ ساری چیزیں تو علماء نے عربی سے نقل کی اردو میں، اردو زبان کو اس طرح رشت کیا۔ اگر علماء کی ساری محنتیں اور کوششیں نہ ہوتی تو زبان ضرور باقی رہتی، لیکن اس کی جو گہرائی ہے، اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو توانائی ہے، اس کا جو حسن ہے، اس کے اندر جو نغمگی ہے، اس کے اندر جو لہجہ ہے، ساری چیزیں نہ پائی جاتی۔ لہجے کی بات لے لیجئے، لہجہ دوسری زبانیں بولی جاتی ہیں، خاص طور آج کے زمانے میں ٹی وی پہ چلے جائیے، اگر اردو زبان کا سہارا نہ ہو تو ٹی وی پر جو زبان بولی جاتی ہے وہ ایسا لگے گا کہ گونگی بہ رہی ہے، لیکن جب یہ اردو کا لہجہ اس میں شامل ہو جاتا ہے تو شان، شوکت، شکوہ، زور، توانائی، حسن، نکھار، ساری چیزیں اردو کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ کہ اردو کو سب کچھ جو بنیادی اور اساسی خدمت کی ہے وہ علماء نے کی ہے، علمی طور پر بھی، عملی طور پر بھی۔ علمی طور پر یہ کہ اس کو مانا دیا، شائستگی کا، وقار کا، علم کا، تہذیب کا، اور اس کو آہنگ دیا، نغمہ دیا، اس کے لیے اصول، ضوابط، قواعد بتائے، حتیٰ کہ علم جو علماء نے درست کیا۔ تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ علماء کا سب سے زیادہ اسہام اور سب سے زیادہ پٹی گئی ہے؟ سب سے زیادہ علماء نے اس کو ہج کیا ہے اور ہج کرتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے زیادہ وفاداری بھی نبھائی۔ آج کے زمانے میں بڑے سے جو علماء جو مشہور ہیں، وہ ان کی وفا ختم ہو گئی، آج ان کی اولاد، ان کے گھرانے کو اردو بولی نہیں جاتی، لیکن علماء مدارس آج بھی اردو کے ساتھ وفاداری نبھا رہے ہیں، اور انہی وجہ سے اردو زبان زندہ ہے۔ اس کو تسلیم کیا جائے نہ تسلیم کیا جائے، لیکن اردو زبان انہی کی وجہ سے آج زندہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ مفہوم جو لے کر چلے علماء کہ ادب کے ساتھ تعلیم و تربیت، شائستگی، وقار، ساری چیزیں وابستہ ہیں، اور ادب کے ساتھ انسانی بشری جو افکار و خیالات، جو احساسات ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ تو ہے بھی، لیکن یہ جو دین کی تعلیمات ہیں، ارشادات ہیں، تہذیب و شائستگی کی بات ہے، ادب کی بات ہے، وہ علماء نے ہمیشہ اردو ادب کے ساتھ رکھا۔ اور کلی طور پر اردو زبان کی، اردو ادب کی جو ہماگیریت پائی جاتی ہے اور جو اس کی طاقت و توانائی پائی جاتی ہے، علماء مکمل طور پر اس کو دیکھتے رہے، ساتھ لے کر چلے۔ جو اصناف ادب کے نام پر جب یہ طے کیا گیا کہ صرف انسانی احساسات کی ترجمانی جو کر سکتی ہے، اور اس کو الگ تھلگ کر کے اس کو ناول، افسانہ، عشائیہ اور شعر و شاعری تک رکھا گیا، تو نتیجہ یہ ہوگی جزئی طور پر ادب کو مانا کی تعریف کی گئی اور اس کی تعبیر کی گئی، لیکن علماء نے چاہے شعر و شاعری کی، چاہے ناول لکھا، چاہے افسانے لکھے، چاہے انہوں نے کسی بھی موضوع پر بولے،
یا اسلامی تعلیمات کو اس میں اردو زبان میں ڈھالا، وہ ساری چیزیں علماء نے کلی طور پر اردو ادب کو جو معنی مفاہیم یا وہ اسلاف کی حیثیت سے ادب کی حیثیت سے تعبیرات کی ترجمانی ہو سکتی تھی، اور انہوں نے سب کچھ کیا۔ جب سے ایک بٹوارا ہو گیا کہ ادب انسانی احساسات کے ترجمانی کے نام ہے، تو جو لوگ اسی ناحیے سے لکھتے رہے ادب کی حیثیت سے یا ناول کی حیثیت سے، شعر و شاعری کی حیثیت سے، تو اس میں بہت ساری چیزیں آئی گئی۔ یعنی ادب صرف لذت کے لیے ہے، ادب کا کوئی مقصد نہیں ہے، ادب برائے ادب ہوتا ہے یا ادب سماج کے لیے ہے، ساری چیزیں ہوتے رہے۔ لیکن علماء نے ہمیشہ اس کی معنویت کو، اس کی ہمدردی کو ساتھ لے کے چلے۔ شاعری کی تو پورے بھرپور مفہوم کے ساتھ، ناول بھی لکھا تو پورے بھرپور مفہوم کے ساتھ، اور اگر خطابت بھی کی تو اسی شان و شوق کے ساتھ۔ تو یہ ادب کا کنٹریبیوشن ہے، اور یہ اردو زبان میں چلی۔ جیسے اردو جماعت کے لیے اردو یتیم ہو گئی 1835 میں لارڈ میکالے نے جب اعلان کیا، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈاکوؤں نے جب ان کو غلبہ حاصل ہوا تو اعلان کر دیا کہ آج سے مسلمانوں کی تعلیم کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ تو اس زمانے سے انگلش میتھڈ شروع ہو گیا سرکاری اسکولوں میں۔ تو اس وقت بھی جب ابھی اردو زبان جماعت بھی نہیں ہوئی تھی، علماء نے سہارا دیا، اور اب تک لکھ رہے اردو ادب کے مقاصد ہو سکتے ہیں، یا کلاسیکل ادب ہو یا ترقی پسند ادب ہو یا جدیدیت ہو، مبادئ جدیدیت ہو، تشکیلیات ہو، مبادئ تشکیلیات ہو، ہر شعبے میں، ہر زمانے میں، ہر صنف میں، ہر مقصد فکر میں علماء کی بھرپور کوشش رہی، اور انہوں نے ہمیشہ اردو کو مضبوط بنائے رکھا، اور اس کی جتنی ضرورتیں ہو سکتی تھیں، فنی، لسانی، ادبی، معنوی، ساری چیزوں کو انہوں نے بانٹا اور پلٹ کر کے آج تک زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت دیکھیے، اچھا 100 سال بھی نہیں ہوتے، 1835 کے آتے آتے 1936 پہنچ گیا، ایک سال گزرا یتیمیوں کا، کہ دوسرا ہم وطن نے کہہ دیا اردو زبان کی ضرورت نہیں، ہندو زبان ہونی چاہیے، قانون بنا دیا گیا۔ پہلی یتیمی، پھر دوسری یتیمی، اور اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے، علماء نے، علماء کے ہر مکتب فکر نے اس کی سرپرستی کی، تو سنبھالا، بڑھایا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اس وقت عربی کے بعد اردو زبان سب سے زیادہ دینی سرمایہ کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، اور اردو زبان کے سلسلے میں، سیرت کے سلسلے میں، سیرت رسول کے بارے میں اور تفسیر میں، احادیث میں جتنی چیزیں ہیں، سب سے زیادہ عربی کے بعد اردو زبان ان تمام چیزوں کا امین ہے۔ تو اردو زبان کی حیثیت ہماری علمی ضرورت ہے، ہماری دینی ضرورت ہے، ہماری ثقافتی ضرورت ہے، ہماری تہذیبی ضرورت ہے۔ اردو ہماری شناخت ہے، اردو ہمارا حسن ہے، اردو ہماری نکھار ہے، اردو ہماری شان و شوکت ہے۔ اس ناحیے سے اگر کسی نے سمجھا اور جانا تو صحیح معنوں میں علماء نے سمجھا، صحیح معنوں میں علماء نے جانا، انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ یہ زبان زندہ طاقتور زبان بن کے رہے، اور اپنی تہذیبی شناخت کے ساتھ رہے، اور اپنی جو دین کی میراث اس میں سمو دیا گیا ہے اس کو اٹھائے ہوئے چلتی رہے اور چل رہی ہے۔ تو انشاءاللہ جب تک مختلف علماء موجود ہیں، اور جب تک دینی مدارس قائم ہیں، جب تک ممبروں میں محراب پر کی آواز گونجتی رہتی ہے، اور جب تک اس ہندوستان میں فکری انقلاب آتے رہیں گے، تب تک اردو ہمارے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ زندہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس اردو کو زندہ رکھے اور ہماری تہذیب قائم رہے، ہماری شناخت قائم رہے۔